دوستو قرآن کس کے لیے نازل کیا گیا؟ کیا قرآن پاک بنا سمجھے طوطے کی طرح پڑھنے کے لیے ہے، یا پھر قرآن کا مقصد یہ تھا کہ اسے سمجھ کر اس پر غور و فکر کیا جائے، اس کی ہدایات کو جان کر اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنایا جائے؟ ایسا ہی تھا نا۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ ہوں گی تمہارے پاس زمانے بھر کی ڈگریاں، گھر پر رکھا قرآن نہ پڑھ پاؤ تو ان پڑھ ہو تم۔ دوستو قرآن کے بیان کے مطابق اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے، لہٰذا ہم یہود و نصارہ کی طرح اس کے الفاظ کو تو نہ بدل سکے، مگر اس کے حقیقی مقصد کو ہم نے بدل ڈالا ہے۔ دوستو اللہ اپنی کتاب میں اس وقت کے جاہل عرب دیہاتوں کو اور ساری انسانیت کو مخاطب کر کے بار بار اعلان کرتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ دوستو لیکن ہمیں اس آیت کا مطلب یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ اس کتاب کو صرف مولوی حضرات کے سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا گیا ہے۔ دوستو ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے متمنی ہیں، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن حکیم میں سورۃ الفرقان میں اللہ رب العزت بتاتے ہیں ہمیں کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان امتیوں کے بارے میں اپنی ناراضگی اور دکھ کا اظہار کریں گے جنہوں نے قرآن پر عمل کرنا اور اس پر غور کرنا ترک کر رکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فرقان میں فرماتے ہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے کہ اے میرے پروردگار بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ دوستو کیا آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار ان میں ہو جن کے بارے میں شکوہ ہمارے رحمت للعالمین اپنے رب العالمین سے کریں؟ دوستو کیا کہیں گے ہم انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، بزنس مین بن گئے، مگر قرآن حکیم کو نہ سمجھ سکے؟ ہم یہ کہیں گے، کیا صفائی دیں گے کہ ہم نے ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کی ڈگری تو لے لی، اپنی جائیدادیں تو کھڑی کر لیں، اپنی اولاد کو تو اونچا پڑھا دیا، مگر آپ کے کلام پر غور کرنے کا ہمیں وقت بھی نہیں ملا؟ کیا دلیل ہوگی آپ کی کہ ہم نے اردو کو سیکھا، انگریزی تو سیکھی، کمپیوٹر کی زبانیں تو سیکھیں، سائنس تو سیکھی، مگر قرآن مجید کی زبان کو سمجھنا ہم نے ضروری نہیں سمجھا؟ دوستو کسی نے خوب کہا ہے کہ تلاش علم تو پہنچ گیا کہاں سے کہاں تک جہاں میں، بتاؤ تو صحیح وہ کون سا سبق ہے جو خدا نے نہیں دیا قرآن میں؟ دوستو یاد رکھیں ہمارا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس نے یہ دنیا امتحان کے اصول پر بنائی ہے، ہم لالے نہیں ہیں جو ہمارا حساب نہیں ہوگا۔ دوستو ابھی وقت ہے، دوستو ابھی وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں ہماری، جاگ جائیں، سمجھ جائیں، بہانے تراشنا بند کریں اور اس کتاب پر غور و فکر کریں۔ موت کی گارنٹی نہیں ہے، جو وقت مل رہا ہے اس کو غنیمت جانو اور اللہ کو راضی کر لو۔ دوستو اس قرآن کی رسی کو تھامے رکھیں، یہی سب سے بڑی موٹیویشن ہے، سب سے بڑی انسپریشن ہے، کیونکہ ہر دنیا کا مسئلہ اور ان کا حل اس قرآن میں اللہ نے بتا دیا ہے، ہمیں دے دیا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے موٹیویشنل اسپیکر، بڑے بڑے لوگ، علماء کو دیکھ لیجئے، وہ اسی قرآن میں سے ہمیں حوالات دیتے ہیں۔ اگر تو آپ موٹیویشنل اسپیکرز کو یا علماء کو یا امیر لوگوں کو شوق سے سنتے ہیں تو پھر یہ یاد رکھیے اس وقت تک دنیا میں میرے آقا خاتم النبیین جیسا دنیا میں کوئی بھی موٹیویشنل اسپیکر، کوئی بھی ان جیسی ہستی، کوئی بھی ان جیسا کوئی پاورفل پرسنالٹی نہیں آیا ہے۔ دوستو ان کو اپنا آئیڈیل اور ان کے شاگردوں کو اپنا انسپریشنل بنائیں۔ انشاءاللہ آپ دنیا میں کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی، اور اس کا بیسٹ ذریعہ قرآن ہے جس سے ہم زندگی گزارنے کے قوانین اور اپنے مسائل کے حل نکال سکتے ہیں، ان سے اپنے مسئلے حل کروا سکتے ہیں۔ دوستو قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ ہم ان سے اپنے مسئلے جو ہیں وہ بھی حل کروا سکتے ہیں۔
آپ کا سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔